کون نظر آ رہا ہے کون نظر نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں بہاءاللہ ایرانی بھی موجود ہے، اور جس طریقے سے آپ موجود ہیں، جس طریقے سے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا بہاءاللہ ایرانی کا کہ ماننے والے بھی موجود ہیں، تو کس قسم کے آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دیکھیں وہ دیکھو امام مہدی ہونے کا دعویٰ وہ ریاض احمد گوہر شاہی نے کیا، اس کی جماعت بھی موجود ہے آپ کی طرح، تو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے؟ نہیں مفتی صاحب دیکھو، مسالمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا، اور اس نے حسنی بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نظر آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی اسی جو لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب پوری دنیا میں یعنی 210 ملکوں میں اپنے تبلیغی مرکز بنا چکی ہے، مسجدیں بنا چکی ہے، اور لوگوں کے گرجے خرید کر مسجدیں بنا رہی ہے، مندر خرید کر مسجدیں بنا رہی ہے، تو یہ نظر آ رہا ہے نا دعویٰ، اور کوئی ایسا کام کر نہیں رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کون موجود ہے مہدیت کا دعوے دار، تو میں نے آپ کو ابھی ثبوت دے دیا کہ وہ ریاض گوہر شاہی جو ہے اس کی وہ جماعت بھی موجود۔ میری بات کا جواب نہیں، یہ میری بات کا جواب نہیں، یعنی کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ تو کیا تھا لیکن نظر تو نہیں آ رہا نا، ختم ہو گیا دعویٰ تو ابھی تو مہدیت کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دعوی نبوت پہ ابھی آپ پہنچ گئے۔ مہدی نبی کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں آپ کو پتا؟ اچھا، مہدی یعنی نبی کو کہتے ہیں، یعنی جو نبی مہدی ہوتا ہے جو مہدیت نبی ہوگا اور کون ہوگا؟ مطلب وہی جو مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اصل میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو نہیں پتا مہدی کہتے کس کو ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا نا، مہدی کہتے ہیں، مطلب جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مہدی ہیں۔ مطلب یہ کہ آج آپ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنہوں نے مہدیت کے دعوے کیے انہوں نے اصل میں مہدیت کے نہیں بلکہ نبوت کے دعوے کیے تھے۔ اور مفتی صاحب اتنے بھی انام اندھے نہ ہو، جو جتنے بھی نبی آئے ہیں میں تم میں سے ہی آیا ہوں، میں پیدائشی طور پہ اندھی تو نہیں ہوں۔ نہیں، آپ بات موضوع کہتے کس کو ہے؟ شکر، پہلے یہ بتائیں کہ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ نے بتانا ہے نا جی، بتائیے۔ آپ کہتے ہیں جو جتنے بھی جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ نبی ہیں، مہدی ہیں، مقصد ہے کہ نبی ہوتا وہ ہے جو مہدی ہو، اس کے پاس ہدایت نہ، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا نا، میں یہ بتا تو رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہو گیا، جنہوں نے یعنی مہدیت کے دعوے کیے ہیں، جنہوں نے کہا ہم امام مہدی ہیں، انہوں نے اصل امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہی ہے نا، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی۔ ہاں آگے فرمائیے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا نا، تو وہ پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو ان کی جماعت بقول آپ کے موجود ہے، تو اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا ریاض احمد گوہر شاہی نے، تو اس کی جماعت بھی موجود ہے۔ اب بتائیے آپ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق وہی تھا جو مسلمہ کذاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے۔ ہاں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ دعویٰ تو انہوں نے کیا لیکن وہ جھوٹا تھا، مارا گیا، وہ اپنے نظام کو آگے نہ چلا سکا، جو اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ اٹال تھا سورۃ الحاقہ والی آیت والا، وہ پورا ہو گیا کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہلاک تو دیکھیں، ہلاک تو آگے نہیں چلتا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلاک تو آپ کے مرزا صاحب بھی ہوئے ہیں نا، ہلاک تو آپ کے مرزا صاحب بھی ہوئے ہیں، ہلاک تو ریاض احمد گوہر شاہی بھی ہوا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ مفتی صاحب یہ تو تمہارا سب یا نا ہے نا۔ او بھائی دیکھیں شوکت صاحب کسی اونٹ خلافت چل رہی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے ہماری خلافت قائم ہے، ہم پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا ریاض گوہر شاہی کی بھی خلافت قائم ہے، پوری دنیا کے اندر 250 ملکوں کے اندر تو وہ پہنچ چکے ہیں، ان کی خلافت قائم ہے، ان کا چینل قائم ہے، ان کے سارے نظام قائم ہے، ان کی کتابیں قائم ہیں، ان کے سب کچھ ہے، تو فرق کیا ہوا مرزا صاحب اور ریاض گوہر شاہی کے اندر؟ یہی فرق آپ نے بتانا ہے نا مجھے۔ رہی بات ہلاک کرنے کی، اللہ پاک ہلاک کر دیتا ہے، تو میں کہہ تو رہا ہوں، ایک منٹ سنیں تو صحیح نا، میں عرض تو کر رہا ہوں کہ جیسے مرزا صاحب کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، ایسے ہی ریاض گوہر شاہی کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کر دیا،
अगर मेरी बात गलत है तो उसको झूठा कर दें आप किसी दलील से और कि भाई हम तो रियाज गौर साहब की कोई ऐसी नहीं देखी कि जो इस्लाम के नाम पर और वो पूरी दुनिया में मराकज बना रहे हो या तबलीग कर रहे हो या इस्लाम की तालीम को पेश कर रहे हो। नहीं, वो भाई वो जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम 250 मुल्कों में पहुंच गए हैं, तो वो भी कहते हैं हम भी 250 मुल्कों में पहुंच गए हैं। हमें तो मिला ही कुछ नहीं आज तक, दिखाएं आप किसी भैया आपको मिलना कब है? आप अपने दायरा कार के अंदर बस रहते हैं, आप लोग बाहर की दुनिया को कब देखते हैं? ना ही कभी किसी सारी दुनिया को देखते हैं हम। हमारा तो चैलेंज होता है, कोई भी ऐसा आदमी है जो ये दावा करे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का गुलाम हूँ और मैं उनकी नबी हूँ जिसकी आप सल्लम ने पेशन को फरमाई है, वो हमारे सामने पेश करे। तो भाई पेश की तो है, उसको झूठा तो करें ना आप किसी तरीके से। मैं तो आपको बता रहा हूँ, रियाज गौहर शाही सिर्फ एक मिसाल आपको दी है, तो उसका अभी आपने झूठा तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? मैं तो मुसलमान कज़ाब की तरह उसको झूठा कर दिया है ना। कैसे कर दिया? मैं जिस तरीके से, जिस दलील से आपने मुसलमान कज़ाब को झूठा करार दिया है, उसी दलील से मैंने मिर्जा साहब को झूठा करार दे दिया है। मुफ्ती साहब दावे से सच्चा नहीं क्यों होता, दलील से सच्चा होता। तो दलील मैंने दे तो दी है ना जी, दलील जिस तरीके की दलील आपने दी थी। तुम स्वादे की सच्चे के पास तो दलील होती है ना। दलील ये कौन सी होगी? फलाने ने दावा किया, ये दलील है। वो दावा करने वाला हमारे सामने पेश आए। लो, तो फिर आपने भी तो यही कहा ना, उसने भी दावा किया। नहीं नहीं नहीं, जिसने दावा किया है ना वो हमारे साथ सवाल करेगा तो उसको जवाब दे। अच्छा, वो अब कब्रों के अंदर से उठ के जहन्नम में से वो आपके पास पहले आए, मुसलमान कज़ाब उठ के पहले आपके पास आए, तो फिर आपको समझ आएगी है। वो रियाज गौहर शाही जो है ना, वो पहले कब्र से जहन्नम से आपके पास आए। फलाने दावा किया, फलाने दावा किया, फलाने दावा किया, तो वो उस बात में कुछ सदाकत होगी? इस किस में सदाकत होगी? आपकी दलील नहीं है, बिल्कुल बेकार दलील है। क्या दलील? आप बताए ना कैसे बेकार है? जिस किस्म की दलील आप दे रहे थे, उस किस्म की दलील मैंने दे दी है। उस जमाने में और भी लोगों ने दावे किए थे, लेकिन वो खत्म हो गए, कोई नहीं चला। ओ भाई, जिस तरीके से रियाज गौहर शाही खत्म हो गया ना, हो गया ना खत्म रियाज। 125 साल हो गया, जमात अहमदिया के सारी दुनिया दुश्मन है। और रियाज गौहर शाही की भी तो दुश्मन है। और भाई कहाँ दावा, कहाँ उन्होंने कुरान की इशाअत की है, कहाँ वो काम कर रहे हैं, मुझे बताएं ना, मैं आपके जरिए उसकी तहकीक करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये कि दावा आप देखना चाह रहे हैं कि रियाज गौहर शाही का दावा कहाँ पे है, उसने दावा कहाँ पे किया? उन्होंने क्या दावा किया और क्या उनका यानी कि मौक़िफ़ है, वो हमारे सामने पेश करो। हाँ अच्छा, यानी दावा आप पहले देखना चाहते हैं, ये बात करें ना, आप बात करने वाली करें ना यार, यही है शौकत साहब। जी जी, उनका जो मौक़िफ़ है मेरे सामने सेंड करें, मैं उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। बस यही आपसे मैं सुनना चाह रहा था, इधर ही ला रहा था आपको। तो ये कौन सी दुनिया की कुरान की आयत या हदीस के अंदर है कि इमाम मेहदी जब आएंगे वो आके दावा करेंगे? इमाम महदी जब आएंगे दावा करेंगे? हाँ जी, कहाँ पे लिखा है? चलेगा? कहाँ लिखा है ये? नहीं पता कैसे चलेगा कि इमाम महदी है या नहीं है? नहीं, वो दावा तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि भाई वो आके दावा करेंगे, पता कैसे चलेगा? कहीं पे भी नहीं लिखा। कौन सी हदीस है? ले आपने अभी बात की है कि दलील की, अभी आप देखिए अपने मौक़िफ़ पर कायम तो रहे आप। आपने अभी कहा कि भाई वो दलील पेश करेंगे, तो दलील आप भी तो पेश करें ना कम से कम। मुफ्ती साहब, बात तो वो करनी चाहिए जो बनने वाली हो। आप अपना नाम वो मुबश्शिर अहमद बताए ही ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप मुबश्शिर अहमद? आप मुझे ये बताएं कि आपने तो पता चलेगा तो माती है। आपने मेरी बात माननी है या अल्लाह के नबी की बात माननी है, बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी, आपकी बात की क्या अहमियत है? मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं इसी तरफ ही आपको ला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप आ रहे हैं सीधे रास्ते के ऊपर।
تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں صرف کہا تھا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم جب زندہ آسمان سے نزول کریں گے نا دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے, تو اس کے بعد امام مہدی امامت کریں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بس اتنی بات کی ہے اللہ کے نبی نے. تو انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ جناب وہ جناب کریں گے, کوئی دعوے کریں گے, کوئی کتابیں لکھیں گے, کوئی اشتہارات دیں گے. تو ایسی تو کوئی حدیث نہیں ملتی ہمیں. آپ نے پوری بات کر لی ہے. جی جناب, بس یہی ہے, ثبوت دے دیں آپ کہ کہاں پہ ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ کے دعویٰ کریں گے کوئی. اس تو میں پہلے ہی دے دیا آپ نے کہ جب بھی کوئی شخصیت ہوتی ہے وہ اپنا تعارف نہیں کراتا تو اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ انسانوں کی دنیا ہے, یہ سب خدا نہیں ہے کہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی اس کو جان جائیں گے کیا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے قرآن یا حدیث کی بات پوچھی ہے. دیکھیں قرآن اور حدیث سے تو نہ بھاگیں آپ. میں آپ کی بات تسلی سے سنی ہے, میری بھی بات سن لینا. بات قرآن حدیث کی چلے گی, آپ کی نہیں نا. اب آپ اپنی باتیں مجھے سناتے جائیں تو میں نے کا جواب دینے لگا ہوں. جو آپ نے قرآن حدیث کی بات کی ہے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. میں اپنی بات نہیں چلانے لگا. بھائی انسان کو تو اپنی جو مٹھی میں ہوتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. یہ آپ اپنی باتیں مجھے سنا رہے ہیں, مجھے قرآن اور حدیث کی دلیل دیجئے. کہاں پہ لکھا ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ آ کے کوئی نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ بات کرتا ہوں, قرآن ہی کہتا ہے کہ جو بات اللہ بتاتا ہے اس کا نبی کو اس کا ہی پتہ چلتا ہے, دوسری کا نہیں پتہ چلتا. قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کون سی آیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے. یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ یہی ہے نا جی, یہی ہے نا شوکت صاحب. مرزا جونیئر والے بھی دندیاں نکالتے ہیں قرآن حدیث کی جب بات آتی ہے. جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ لوگ بھی دندیاں نکالتے ہیں. مرزا سینئر والے, گزارا یہ ہے کہ دندیاں تو نہ نکالیں. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ کہاں پہ دعویٰ کریں گے. دلیل آپ دے رہے ہیں وہ ما ینطق عن الہوا, وہ والی دلیل دے رہے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے؟ امام مہدی کی بات ہوئی ہے کوئی؟ بھائی میں دلیل تو دینے لگا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سوال گندم جواب چنا, بات کوئی اور ہوگی ہے, لے کے چلے گئے آپ کسی اور طرف. وہ تو آپ نے بحث کر لی نا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے؟ میں وہ آپ سے بتا رہا ہوں. مجھے قرآن اور حدیث چاہیے, مجھے آپ کی باتیں نہیں چاہیے. آپ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھیے, مجھے قرآن کی یا حدیث کی کوئی دلیل دے دیں. فلسفہ اپنے پاس ہی ہے, مجھے پتا ہے. میں آپ لوگوں میں آیا ہوں, آپ لوگوں کی چلاکیاں اسی طرح جانتا ہوں. یہی چلاکیاں اب آپ لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں آپ لوگوں میں سے آیا ہوں, میں پہلے سنی تھا, میں پہلے شیعہ تھا, میں پہلے وہابی تھا. یہی تو کام آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. مرزا جونیئر بھی یہی کام کر رہا ہے, میں پہلے وہابی تھا, میں پہلے شیعہ تھا. اور میری سن لے بھائی, اپنی بات سنا لے اور میری سن لے, تب فیصلہ ہوگا. کھپ پانے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اپنی بات بھی سنا اور میری بھی سنے. آپ نے بات بیان کیا کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ کھڑے ہوئے دمشق کے امام مہدی کا دعویٰ کہاں پہ کریں گے؟ کوئی اور بات نہ مجھ سے کریں, پہلے وہ دلیل دے دیں آپ کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے وہ دعویٰ کریں گے. بس یہ والی بات بتائیں آپ مجھے, اس کا ثبوت دیں. کر لیا بات آپ نے. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں چلنے دوں گا آگے, مجھے صرف ثبوت چاہیے. بھائی ثبوت سنیں گے تو ملے گا نا آپ کو. چلیں اب ثبوت دیجئے گا, اپنا فلسفہ نہ جاڑیے گا. چلیے ٹھیک ہے, اپنی پھر دوبارہ مکمل بات کر لو, اسی کا میں جواب دیتا ہوں. میں نے کر لی ہے. فرمائیے آپ کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ مکمل کر لیں نا, یا ہمارے خیالات ہیں, اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیں جواب. یہ خیالات کا نہیں, مجھے آپ کے خیالات تو وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں. مادی آنا کہا ہے, آپ کا مادی اپنا بھی. وہ بھائی جہاں پہ بھی آئیں گے اس کو چھوڑیں. ابھی تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جب تشریف, اب بتانا آپ کو پڑے گا, آپ کو اپنا مادی بتانا پڑے گا. تو میں اسلام کا
मादी बताऊंगा। یہ دیکھا اب وہ خلطے مبس کر دے رہے ہیں نا شوکت صاحب، دیکھیں یہی مسئلے ہیں نا. کیوں نہیں آپ میرے بھائی سوچتے سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے سوچتے، کیوں اپنے دل کو طفل تسلیاں دیتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آپ لوگ بس وہی جناب مربیوں کی مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں، نہیں کوئی کان دھرتے. آپ مبشر صاحب بات ہی وہ کرتے قرآن اور حدیث کی آپ کیوں نہیں بات تسلیم کرتے؟ خلاف ہو. قرآن اور حدیث کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتے آپ لوگ؟ قرآن اور حدیث کو قرآن حدیث کے جو بات خلاف ہو اور عقل کے بھی خلاف ہو وہ بات آپ کرتے ہیں، ہم ایسی بات کو کیوں قبول میں کہہ تو رہا ہوں نا. اب دیکھیں آپ کا حلق بھی خشک ہونا شروع ہو گیا. میں نے تو کہا یہ گو اور یہ میدان لائے، وہ کون سی دلیل ہے قرآن حدیث؟ میرے حلق کی چھوڑے، میرا تو دن رات کام ہی یہ ہے. میں کہتا ہوں ان مولویوں فراڈیوں سے میں نکل کر آیا ہوں، لوگوں ہوش کے ناس. وہ صحیح ہو گیا نا. اب آپ فراڈیوں میں سے نکل کے آپ جماعت احمدیہ میں چلے گئے ہیں. اسلام سچا مذہب ہے، کچھ لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، سارے مولوی ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ سارے مولوی، سارے مسلمان بندر سور خنزیر، صرف ایک جماعت احمدیہ قادیانی مرزائی سچے ہیں. میں بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں، مجھے جواب دے دیں کہ کون سی حدیث ہے جہاں پر ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے جب تو وہ دعویٰ کریں گے کوئی. او بھائی میں نے آپ سے کہا مفتی صاحب آپ اپنا مہدی پیش کریں، میں اسلام کا مہدی پیش کرتا ہوں. میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937 ہے، اسی چیز کے اوپر ہے مکمل کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مشرق دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر تشریف، دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. اس کے بعد وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بس مکمل ہو گئی ہے. جی میں نے تو دیکھے ابھی دلیل دے دی ہے. اور یہ اس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے، کوئی دعویٰ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. دین آپ کی اتنی کمزور ہے کہ اس کو بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پیچھے تو فرشتوں کے ذریعے وہ مینار پر آئیں گے، آگے ان کو سیڑھی لگا کر اتارا جائے گا کہ نیچے کیوں نہیں آ سکتے. یہ پوری مفصل حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو آپ حضرات بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ جناب 4 دفعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ پکارا جائے گا. یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کی. تو کم از کم آپ اللہ کا خوف کر لیں. کوئی کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں دجل بیانیاں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے نا لوگوں کو پہلے اعلان کر دیں گے، دعویٰ کر دیں گے اپنا کہ میں لوگوں امام مہدی ہوں. جی فرمائیے. دیکھیں آپ کی جو یہ حدیث ہے نا، اس کی اور بھی حدیثیں ہیں جو نا نفی کر جاتی ہیں. اچھا یہ والی حدیث نفی والی ہے، یعنی یہ ناقابل قبول ہے. نہیں میری بات سنو نا. ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے، قرآن کی بھی تعلیم یہ ہے کہ دوسری طرف سے بات اگر اس کے متضاد آ جائے ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے کیف انتم نازل ابن مریم فیکم امامکم ومنکم. جی ٹھیک ہو گیا. ابن مریم نازل ہوئے گا تو وہ تہاڈا امام ہوئے گا تو تہاڈے وچوں ہوئے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ امام نے وچوں پیدا ہونا. بھائی مجھے دیکھیں ایسے تو نہ کریں. اب آپ ایسا تو نہ کریں یار، مہربانی کریں آپ خدا کے لیے مہربانی کریں. مجھے صرف حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ کے اعلان کریں گے کہ لوگوں میں امام مہدی ہوں. یہ صرف دعویٰ دکھانا ہے آپ نے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی. جی وہ دعویٰ دکھا دیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں کہ ہر آنے والا جو مہدی ہوتا ہے وہی نبی ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے. کیا وضاحت کر دی ہے؟ اور قرآن مجید میں دعویٰ پوچھ رہا ہوں، دعویٰ دیکھ لیں. ابھی تک آپ نے نبی اللہ ہوگا، وہ نبی کا ہوگا. نبی اور مہدی ایک ہی چیز ہے. دعویٰ دکھائیے کہ امام مہدی جب آئیں گے وہ دعویٰ کریں گے. اگر وہ کہیں گے نہیں میں مہدی ہوں تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جناب
یہ اعتراض تو آپ کو کرنا چاہیے، اپنے خلیفہ صاحب سے جا کے پوچھنا چاہیے۔ نہیں خلیفہ صاحب سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی آنے والا فار ایگزامپل نہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم جب بتاتے ہیں تو آپ مانتے نہیں ہیں، ہماری تو مانتے ہی نہیں ہیں نا، مسلمانوں کی کب بات مانتے ہیں؟ آپ اپنے خلیفہ جی سے جا کے پوچھیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے دعویٰ کریں گے۔ ہے ہی نہیں تو آپ کی مانے کیوں؟ آپ تو مشرک لوگ ہیں، قبروں کے پجاری لوگ ہیں۔ چلو ٹھیک ہو گیا نا، ہم تو مشرک ٹھہرے، ہم تو ٹھہرے بھائی کافر ٹھہرے نا، میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی آ کے دعویٰ کریں گے، وہ والی حدیث دکھا دیں مجھے یا قرآن کی آیت دکھا دیں۔ وہ بھائی میں کہہ تو رہا ہوں، یہ آپ نے کہہ دیا جو کہنا تھا، آپ نے کہنا تھا جو کہہ دیا۔ بڑی مہربانی شوکت صاحب، بہت مہربانی، کافی لمبی چوڑی بات ہو گئی، 20-22 منٹ 24 منٹ لگ بھگ بات ہو گئی ہے، بڑی مہربانی۔ بس ایک بات کلیئر ہو گئی نا کہ آپ کے پاس کوئی دنیا کی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ہے، بس جھوٹ ہی دجل اور فریب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بھائی کیوں چلے کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بھی انسان تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ شوکت صاحب پھر کسی موضوع کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت شکریہ جناب۔ بھائی جس دن مرضی مفتی صاحب تمہارا بات دل کرے بات کر لینا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بہت مہربانی، شکریہ جی شوکت صاحب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جی۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ چلے جی، یہ شوکت صاحب تھے قادیانی مرزئی صاحب۔ دیکھ لیا آپ دوستوں نے کہ قادیانی مرزئیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ دنیا کے ہر قادیانی کا یہی طریقہ ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس قادیانی مرزئی مربی کی مکھی پہ مکھی مارے جانا ہے، مربیوں نے جس طریقے کا ان کو کہا ہوا ہے بس یہ وہی کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں، بس یہ لوگوں کو ویسے ہی بتانے کے لیے ہے قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل ہوتی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ دعا کو رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔